دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانا اور پھر چہرے پر دونوں ہاتھوں کا پھیرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب دعا سے فارغ ہو جاتے تو دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھا لیتے تھے تو جب تک انہیں اپنے چہرے پر نہ پھیر لیتے اس وقت تک نیچے نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احجار الزیت مسجد نبوی کے مغرب میں ایک جگہ کا نام ہے کے پاس دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں منہ کی طرف تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں اتنی دیر ہاتھ اٹھائے رکھتے تھے کہ میں تھک جاتی تھی۔ عبدالرزاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جیسی روایت منقول ہے۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم انما انا بشر فلا تعذبنی بشتم رجل شتمتہ او آذیتہ۔ اے اللہ، میں بشر ہی تو ہوں، میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس وجہ سے مجھے عذاب نہ دینا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں، میں بشر ہی تو ہوں، اس لیے مجھے سزا نہ دے۔ کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو یا اسے برا بھلا کہا ہو تو اس وجہ سے مجھے سزا نہ دینا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیہاتوں کی ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے اور کافروں کے لشکروں نے ان کے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھائے تو ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہاتھ اور لمبے فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے آگے اور بڑھا دیے، آسمان کی طرف اوپر اور نہ اٹھائے۔ حضرت ابو نعیم وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے تھے اور دعا کے بعد انہوں نے اپنی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر پھیریں۔ حضرت قیس مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی چیز کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، تم جا کر یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، کیونکہ ایک مرتبہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں آدمی، ہم تینوں مسجد میں دعا کر رہے تھے اور اپنے رب کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے تو ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، جو تم کر رہے تھے اسے کرتے رہو۔ چنانچہ میں نے اور میرے ساتھی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دعا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دعا پر آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، میرے ان دو ساتھیوں نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے میں وہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں،
اور ایسا علم بھی مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے وہ علم مانگتے ہیں جو کبھی نہ بھولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دو نوجوان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دو ہی نوجوان جو حضرت ابو ہریرہ تم دونوں سے آگے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو سی نوجوان یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دونوں سے آگے نکل گئے۔ حضرت جامع بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتہ دار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جب میں وہ مانگوں تو تم ان پر آمین کہنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دعائیں ایسی ہیں جب میں وہ مانگوں تو تم ان پر آمین کہنا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما۔ اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے۔ اے اللہ میں کنجوس ہوں مجھے سخی بنا دے۔ یہ دعائیں کس نے کہا تھا؟ ان دعاؤں کے متعلق حضرت جامع بن شداد رحمۃ اللہ کے ایک رشتہ دار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ 3 دعائیں جس کے اوپر تم آمین کہنا۔ حضرت صائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے رمادہ قحط سالی کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ صبح کے وقت عام سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے عاجز اور مسکین بن کر جا رہے ہیں اور ان کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر پڑی ہوئی ہے جو گھٹنوں تک مشکل تک پہنچ رہی ہے۔ اونچی آواز سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے رخسار پر آنسو بہہ رہے ہیں، اور ان کے دائیں طرف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس دن انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، لوگ بھی ان کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا اے اللہ ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرے سامنے سفارشی بناتے ہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔